بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد دارالسلام, ٹورنٹو, کینیڈا. Bayan after 30th Taraweeh. Today is Wednesday, 4th of December 2002. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damat Barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار جزاء بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور بھائیوں، سورہ یونس کی 4 آیتیں ہیں جو ابھی امام صاحب نے متروں میں پڑھی تھی. ان آیات پاک میں اس دنیا کا آنے والی دنیا میں کیا نتیجہ نکلنے والا ہے اس کا نہایت جامع معنی بیان ہے. اور تفصیلی نہیں، بہت مختصر طریقے پر جامع معنی بیان ہے کہ اس دنیا کا آنے والی دنیا میں کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. سورہ رحمان میں جو آج پڑھی گئی ہے اس سے متصل جو دوسری سورت آ رہی ہے سورہ واقعہ، اس میں بھی آخرت میں انسانوں کی 3 قسمیں کی گئی. دو قسمیں مومنین کی، ایک قسم غیر مومنین کی، منکرین کی. ارشاد پاک ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. جب قیامت برپا ہوگی تم 3 قسمیں ہو جاؤ گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. ایک دائیں والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے. کیسے اچھے ہوں گے دائیں والے جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا ہے. ان کی 5 انگلیاں گھی میں، ان کی خوش بختی، ان کی شادمانی اور خوشی کا کیا کہنا. کس قدر خوش ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں نام عمل ملے گا. سورہ حاقہ میں ہے
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، بس رہا وہ شخص جس کو اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، بس وہ کہے گا آؤ آؤ آؤ، دیکھو یہ رہا میرا نام اعمال، آؤ دیکھو، لوگوں کو دکھاتا پھرے، دیکھو میرا یہ نام اعمال ہے، دیکھو میرا یہ نام ہے، دیکھو میرا نام ہے، جو ملے گا میدان حشر میں سب کو تنگ کرے گا۔ وہ اپنی ان کو پڑی ہوگی، اپنا نام عمل پڑھوا رہا، ذرا دیکھو میرا لیٹر گھر سے آیا ہے، میری شادی ہوگی، منگنی ہوگی۔ ہمارے یہاں طالب علموں کا جب ایسا خط آتا ہے تو صبح سے شام تک دوسرے طالب علموں کو پڑھواتا ہے، دیکھو میری منگنی ہوگی، دیکھو یہ خط آیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آؤ پڑھو تم میرا نام اعمال، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے دنیا میں یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب سے دو چار ہونا ہے، مجھے اپنے حساب سے ملاقات کرنی ہے۔ جس مینیجر کو یہ یقین ہو کہ کسی نہ کسی دن باس آ کر حساب لے گا، وہ اپنا حساب بالکل کلیئر رکھے۔ بدماشی کون کرے گا؟ جس کو یہ خیال ہی نہیں کہ پتہ نہیں ہمارا حساب ہو گیا ہے، اور ہوگا تو ہم دپل بازی کر کے چلا لیں گے۔ وہ دپل بازی چلے گی یا نہیں چلے گی الگ بات ہے، لیکن جو ایسا گمان رکھتا ہے وہ اپنا حساب گڑبڑ رکھے۔ جس کو یقین ہے کہ ایک دن باس حساب لینے والا ہے اور اس کے یہاں کوئی فراڈ نہیں چلے گا، پہلے سے اپنا حساب صاف رکھے گا۔ جس دن آؤ کھول کر رجسٹر رکھ دے گا۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ آرا کے حساب بے باک از کسے باک، جس کا حساب بے باک ہے اسے کسی کا کیا ڈر، جب آؤ حساب چیک کر لو، آڈٹ کر لو۔ تو یہ بھی یہی کہے گا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یہ گمان تھا یعنی یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب سے ملاقات کرنی ہے، یعنی مجھے اپنے حساب سے دو چار ہونا ہے، اس لیے میں پہلے سے چوکنا تھا۔ اور دیکھو میرا نام عمل کتنا کلیئر ہے، پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس وہ دل پسند گزران میں ہوگا۔ گزران مانے زندگی گزارنے کے تمام ساز و سامان کے ساتھ مجموعہ گزران کہلاتا ہے۔ اب آخرت میں اسے دل پسند جو اس کو پسند ہے اس کا دل پسند گزران میں ہوگا۔ دل پسند گزران جنت ہے۔ جنت میں جنتی جو چاہے گا اس کے لیے ہے۔ جنت میں جنتی کا کبھی دل اکتائے گا نہیں، لا یبغون عنہا حولا، وہی جنت سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہی نہیں چاہے۔ یہی جو چیز چاہیے وہ میسر ہے، اور وہاں اتنا دل مطمئن ہے کہ وہاں سے کہیں جانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ یہی شاندار گزران ہے، من پسند گزران ہے، دل پسند گزران ہے۔ فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند گزران میں ہوگا۔ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، ایسے باغ میں ہوگا جو باغ اونچا ہے۔ باغ اونچا کس اعتبار سے؟ ایک حصی اعتبار سے اونچا ہوتا ہے، ظاہر حصی اعتبار سے اونچا نہیں، رتبے کے اعتبار سے اونچا۔ اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں عالی شان، یعنی مکان جگہ کے اعتبار سے اونچا نہیں ہے، لیکن اس کا مرتبہ رتبہ اونچا ہے تو عالی شان کہلاتا ہے۔ تو یہ باغ جس باغ میں وہ ہوگا، جس باغ میں رہنا دل پسند گزران ہے، وہ باغ عالی شان ہوگا، بڑے مرتبے والا باغ۔
فی جنت عالیہ. وہ یہ سوچتا ہوگا کہ باغ بڑا اونچا ہوگا تو وہاں کے جو پھل ہوں گے درختوں کے ان کو توڑنے کے لیے بڑا اونچا چڑھنا پڑے گا. جیسے کھجور پر چڑھنا پڑتا ہے, تاڑ پر چڑھنا پڑتا ہے, اس سے کوئی اونچا درخت ہو. کہا نہیں, قطوفہا دانیہ, اس کے پکے ہوئے خوشے قریب ہونے والے ہوں گے. باغ تو بڑا عالیشان ہے مگر خوشے اس کے قریب ہونے والے ہیں. اور خوشے کون سے؟ پکے ہوئے پھلوں کے خوشے. کچے پھل کا قطوف نہیں کہتے, وہ خوشہ جو پک کر تیار ہو گیا اور توڑنے کے قابل ہو گیا, ایسا خوشہ قطوف کہلاتا ہے. فرمایا قطوفہا دانیہ, اس کے پکے ہوئے خوشے جھکنے والے ہوں گے, قریب ہونے والے ہوں گے. حدیث شریف میں ہے کہ جنتی جس حال میں ہوگا ہاتھ لمبا کر کے پھل توڑ لے. کھڑا ہے تو خوشہ اتنا قریب ہے کہ ہاتھ لمبا کر کے توڑ لے. بیٹھا ہے تو کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں, بیٹھا ہے تو بیٹھے ہوئے ہاتھ لمبا کر کے توڑ لے. لیٹا ہے اور پھل کھانا ہے تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں, لیٹے لیٹا ہاتھ لمبا کر کے توڑ لے. تو کتنا جھکا ہے کہ اس پھل توڑنے کے لیے ذرا زحمت نہیں کرنی. اس حال میں ہو آپ ارادہ کیجیے, ہاتھ لمبا کر لیے, توڑ لیجیے. فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو ان اعمال کے سیلے میں جو اعمال تم نے گزشتہ دنوں میں کیے ہیں دنیا میں. گزشتہ دنوں میں دنیا میں جو تم نے اعمال کیے ہیں یہ اس کا سیلا ہے. لہذا مزے سے اڑاؤ, تمہاری محنت کا پھل ہے. یہ جنت تمہاری محنت کا پھل ہے. تم نے جو دنیا میں محنتیں کی ہیں یہ ان محنتوں کا پھل ہے. کھاؤ. کلوا واشربوا ہنیئا. ہنیئا کے معنی کبھی میں نے بتلایا تھا رچ پچ کر, مزیدار خوشگوار, کھاتے وقت نہایت لذیذ معلوم, جسم میں پہنچ کر نہایت جسم کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے, ایسا کھانا ہنیئا کہلاتا ہے. بعض چیزیں ہیں کھاتے وقت بڑی کڑوی جیسے دوا, لیکن جسم میں پہنچ کے جسم کو فائدہ پہنچاتی ہے, اسی لیے لوگ دوا کھاتے ہیں. بہت چیزیں کھانے میں بڑی مزیدار, جیسے ڈائبٹیز کا مریض ہو تو اس کے لیے گلاب جامن کتنا مزیدار ہے, لیکن اندر پہنچ کر جسم کے لیے زہر. اندر پہنچنے کے بعد جسم کے لیے زہر, تھوڑی دیر کا مزہ ہے, آگے زہر ہے. اور وہ چیز کہ جو کھاتے وقت بھی مزیدار ہے, اندر جا کر بھی جسم کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہے اور جسم کو پورا فائدہ پہنچاتی ہے, ایسی چیز کھانے کی یا پینے کی, اس کو عربی میں کہتے ہیں ہنیئا, اردو میں کہتے ہیں رچ پچ کر, نہایت لذیذ خوشگوار خوش ذائقہ. تو وہ فرمایا کہ جنت میں جو تمہیں یہ سب پھل مل رہے ہیں یہ کھاؤ پیو, جو تم نے زمانے ماضی میں گزرے ہوئے دنوں میں تم نے جو نیک کام کیے تھے یہ اس کا صلہ ہے. کھاؤ پیو رچ پچ کر کھاؤ. جنت میں بھوک نہیں لگے گی, اور جنت میں پیٹ بھرنے سے جو کھٹکی ڈکاریں آتی وہ بھی نہیں آئیں گی. جب بہت زیادہ پیٹ بھر جاتا ہے تو ڈکاریں آتی ہیں, یعنی جنت میں پیٹ بھی نہیں بھرے گا اور جنت میں بھوک بھی نہیں لگے گی. جی وہ غریب بات, بھوک بھی نہیں لگے گی پیٹ بھی نہیں بھرے گی. بھوک نہیں لگے گی تو پھر کھائے گا کیسے؟ کھانے کے لیے بھوک لگنا ضروری نہیں ہے, کھانے کے لیے اشتہا ضروری ہے. اشتہا, اس کا میں انگریزی نہیں کر سکتا ہوں, کیا بتاؤں, یعنی طبیعت چاہتی ہے کھانے کے لیے, طبیعت کا چاہنا یہ ضروری, اشتہا ضروری, بھوک لگنا ضروری نہیں ہے. بھوک لگنا یہ تو ایک عذاب ہے اللہ کا,
اور جب بھوک حد سے آگے گزر جائے تو آدمی مر بھی جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں بسایا ہے تو ان سے فرمایا کہ انک لا تجوع فیہا ولا تعری، آپ جنت میں بھوکے نہیں ہوں گے. معلوم جنت کا یہ خاصا وہاں بھوک نہیں لگے گی، اور پیٹ بھر گیا. پیٹ بھر گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے سے طبیعت ہٹ گئی. پیٹ بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جی نہیں چاہتا کھانے کا. وہاں یہ کیفیت بھی نہیں ہوگی، کتنا بھی کھاؤ کتنا بھی کھاؤ پیٹ بھرے گا نہیں. پیٹ بھرے گا نہیں یعنی طبیعت کھانے سے ہٹے گی نہیں. اس لیے اشتہا بھی ہمارا وقت کھانے کی رہے گی، اور جتنا بھی کھاؤ گے اس سے شکم سیر بھی نہیں ہوگا. اور جو کھانا پیٹ میں چلا گیا وہ فضلہ نہیں پیدا کرے گا. ہمارے جسم میں جو کھانا جاتا ہے اس کا ایک حصہ انرجی بن جاتا ہے اور ایک حصہ فضلہ بن جاتا ہے. فضلہ کو کیا کہیں؟ ارے بولو بھی کہ لقمہ دو. ویسٹ بن جاتا ہے ایک حصہ. اس میں سے جو لکوڈ ہوتا ہے اس کا نل لگا ہوا ہے، اس نل سے نکل جاتا ہے لکوڈ. اور جو جمع ہوا مادہ ہے اس کے لیے اللہ نے ایک دوسرا مخرج بنایا ہے، وہاں سے نکل جاتا ہے. یہ جسم کے لیے بیکار حصہ ہے جو ویسٹ ہے، جو باہر نکل جاتا ہے. اور ایک حصہ اس کا انرجی بن جاتا ہے جو جسم کے کام آتا ہے. جنت میں جو کھانا پینا ہے وہ سارا ہی انرجی، وہاں ویسٹ ہے ہی نہیں. اسی طرح سے یہاں بھی شراب ہے، جنت میں بھی شراب ہے. یہاں کی شراب حرام ہے، جنت کی شراب لذیذ ہے، حلال و طیب ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں کی جو شراب ہے اس میں دو چیزیں ہیں، اور وہ دو چیزیں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتی. اگر کوئی کر لے تو پھر حلال ہو جائے، لیکن وہ ہوتی ہی نہیں. جنت میں وہاں ان میں سے ایک ہی چیز ہے، دوسری وہ شراب ہے ہی نہیں. دو چیزیں کیا ہیں؟ سرور اور نشہ. سرور طبیعت خوش، طبیعت میں شاد، سرور. اور نشہ سر چکرا رہا ہے، آسمان کیا ہے زمین کیا بھی پتہ ہی نہیں چلتا. یہاں کی شراب میں یہ دونوں چیزیں، اسی لیے لوگ سرور کے لیے پیتے ہیں، اور پیتے پیتے اتنا پی لیتے ہیں کہ نشے میں آ جاتے ہیں، اور ان کو کچھ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، کچھ پتہ نہیں کہاں پڑے ہیں، کچھ پتہ نہیں کس سے بات کر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. کہیں الگ ہو رہی ہے، نالی میں الگ پڑے ہوئے ہیں. وہ پیتے پیتے یہاں تک چلے جاتے ہیں. یہاں ایک سوال ہے. بعض لوگ جو شراب کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں وہ ایک سوال کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر شراب کی اتنی مقدار پی جائے کہ جس سے نشہ نہ سرور حاصل ہو جائے، اتنی زیادہ مقدار نہ پی جائے تو کیا حرج ہے؟ بھائی ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم شراب پیتے ہیں بس اتنی سی ذرا سی مقدار پیتے ہیں، اس سے آگے نہیں پیتے. ہوائی جہاز میں جن لوگوں کو شراب پینی ہوتی ہے ان کو ایک خاص قسم کی بوتل میں بھری ہوئی شراب ملتی ہے. دوسری بوتل مانگو گے وہ نہیں دیں گے، اتنی ہی دیں گے. ایک مرتبہ جہاز میں ایسا قصہ پیش آیا میرے ایک پیسنجر نے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان تھا. افسوس کی بات یہ کہ وہ مسلمان تھا. اس نے شراب کی بوتل لی، وہ پی گیا، اسے دوسری مانگی، نہیں دی. فرسٹ نے وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، سارے حملے کے ساتھ اس نے لڑائی کر دی، نہیں دی انہوں نے. کیوں؟ وہ اتنی ہی تو اس سے آگے سے نشہ چڑھے گا، اور نشہ چڑھے گا پھر طے کرے گا، سارا خراب کرے گا، گالی گلوچ کرے گا، معلوم نہیں کیا کرے گا. وہ تو پیسنجر بیچ میں پڑ گئے، ورنہ ہفتے دو چار کیا کر لیتے بیچاری. وہ تو پیسنجر بیچ میں پڑے، انہوں نے دو چار تھپڑ مار کے بٹھایا اسے. زیادہ ایک مقدار ہے، اس سے زیادہ نہیں کرتے وہاں.
تو وہ ایجوکیٹڈ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی مقدار میں پیے کہ جس مقدار میں سرور حاصل ہو جائے، نشہ نہ آئے، جواب یہ ہے کہ ایسے دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے اوپر کنٹرول رکھ سکتے ہیں، اور شراب کے سلسلے میں ایسا کیا معیار ہے کہ اتنی مقدار سے نشہ نہیں چڑھے گا، اتنے سے چڑھے گا؟ نہ کوئی معیار ہے، نہ کوئی کنٹرول، عام لوگ کنٹرول نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اگر 1% دنیا میں ایسے ایجوکیٹڈ، پڑھے لکھے، ہائی مائنڈ لوگ ہیں اپنی طبیعتوں پر کنٹرول رکھنے والے، اگر 1% ہیں تو 99% تو کنٹرول نہیں رکھ سکتے۔ پھر شرابوں کی تیزی مختلف ہے اور طبیعتوں کے قبول کرنے میں اختلاف ہے۔ بازا پان کھاتا ہے، اتنا تمباکو ڈالتا ہے اور مزے سے کھاتا رہتا ہے۔ آپ جس جو پان نہیں کھاتے اسے 2 پتی ڈال تمباکو کی ڈال کر دے دو، آسمان نہیں۔ تو اتنی شیشی یہ پی رہا ہے کیونکہ یہ اس کا عادی ہے، اس کو نشہ نہیں چڑھے گا۔ اتنی ہی شیشی دوسرا پیے گا جو ابھی عادی نہیں ہے، تو اسے 2 گھٹ پیتے ہوئے کہیں الٹیاں کھائے گا۔ بہرحال اس کے لیے کوئی معیار نہیں ہے، اور جمہور یعنی 90% لوگ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کرتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ نقلی لہو یدعو الی کثیر، شراب کی یہ خواہش ہے، شراب کی یہ خاصیت ہے، اس کا تھوڑا زیادہ کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے کیونکہ یہ جز اس سے سرور سے یہ سکر الگ نہیں ہو سکتا، سکر مانے نشہ، سرور سے سکر الگ نہیں ہو سکتا، اس لیے دنیا کی شراب حرام ہے۔ اور آخرت کی شراب میں سرور ہی سرور ہے، نشہ ہے ہی نہیں۔ نشہ تو بہت آگے کی چیز ہے، نشے سے پہلے سر گرانی، سر بھاری بھاری ہو گیا، سر بھاری بھاری ہو گیا، یہ بھی نہیں ہے وہ شراب۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، جنت کی شراب پینے سے کوئی سر چکرائے گا نہیں، دوڑانے رات نہیں ہوگا، سر گرانی نہیں ہوگی، اور اس شراب کو پی کر بک بک بھی نہیں کرے گا، یعنی نشہ بھی نہیں چڑھے گا۔ تو نشہ بھی نہیں چڑھے گا، اس کا ابتدائی مرحلہ ہے وہ بھی نہیں چڑھے گا، پھر اس میں ہے کیا؟ سرور، شادمانی، بس یہی ایک جز ہے۔ اللہ نے جنت کی شراب میں ان 2 چیزوں کو الگ الگ کر دیا۔ دنیا کی شراب میں 2 چیزیں الگ کیوں نہیں ہیں، وہاں کی شراب میں 2 چیزیں الگ کیوں ہیں؟ یہ تمہاری انسانوں کی بنائی ہوئی شراب ہے، وہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی شراب ہے۔ اللہ پاک قادر مطلق ہیں، وہ جو چاہیں الگ الگ کر ڈالیں، اور انسان اس پر قابل نہیں ہے کہ ان 2 چیزوں کو الگ الگ کر سکے۔ آج تک تو اسے قدرت ہوئی نہیں، جب سے انسان شراب بنا رہا ہے اور آج تک بن رہی ہے، اب تک تو اسے قدرت نہیں ہوئی کہ سرور الگ کر دے اور شکر الگ کر دے، اور سرور ہی سرور رہ جائے، اس میں شکر کا مادہ ہی نہ رہے، ایسا اب تک انسان قادر نہیں ہوا۔ اور اگر ایسا کرے گا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ مطلب کہ شراب میں نمک ڈال دو، نمک ڈالنے سے نشہ ختم، لیکن پھر پیچھے کیا رہا؟ پیچھے سرکہ رہا، پیچھے سرکہ بن گیا، وہ شراب رہی نہیں۔ تو اگر انسان کوشش بھی کرتا ہے تو کر سکتا ہے ایسا کہ نشے کا جوس ختم کر دے، لیکن وہ ختم کر دے گا تو سرور بھی گیا، پھر پیچھے وہ سرکہ بن کر کے رہ جائے گا کٹتا کٹتا۔ بہرحال یہ شراب انسان کی بنائی ہوئی ہے، اور یہ انسان دونوں کو الگ کرنے پر قادر نہیں ہے، اور شکر ختم کرتا ہے تو سرور بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا جنت کی شراب اللہ کی بنائی ہوئی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انہوں نے وہاں جو شراب بنائی اس میں سرور ہی سرور ہے، شکر اس کے اندر ہے ہی نہیں، اور ذرا بھی شکر نہیں ہے۔ سر بھاری ہو جائے، سر چکرائے، اتنا بھی شکر نہیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ کیا ہے، اسی طرح سے اللہ نے وہاں جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس میں انرجی ہی انرجی رکھی ہے، وہاں ویسٹ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ
کہ کھانے کے بعد مومنین کو، جنتیوں کو ڈکار آئے گی، ایک ڈکار آئی اور سب کھایا ہوا ہے۔ وہاں چھوٹا استنجا بڑا استنجا ہوگا ہی نہیں، واش روم نہیں ہوں گے جنت میں۔ وہاں نہ چھوٹے استنجے کی ضرورت ہے نہ بڑے استنجے کی ضرورت ہے۔ کھانا ڈکار سے ہضم ہو جائے گا، پیا ہوا پسینہ نکلے گا اور اس سے ہضم ہو جائے گا۔ اور پسینے میں جیسے بدبو ہوتی ہے یہاں دنیا میں، اور ڈکار میں جیسے بدبو ہوتی ہے، جبکہ پیاز اور لہسن کھایا ہو آخر میں تو ڈکار کتنی بدبو دراتی۔ وہاں ڈکار اور پسینے میں مشک جیسی خوشبو ہوگی۔ وہ جو پسینہ نکلے گا وہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا، وہ جو ڈکار نکلے گی اس میں سے مشک جیسی خوشبو آئے۔ بہرحال جنت میں جو آدمی کھاتا ہے وہ سارا جسم کو لگ جاتا ہے اور جسم کے لیے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو رچ پچ کر ان اعمال کے بدلے میں صلے میں جو اعمال تم پہلے کرتے رہتے۔ تو بہرحال جو دائیں والے ہیں، جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے ہیں، وہ شادماں خوش خوش لوگوں کو نامہ اعمال پڑھاتے پھریں گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، جن لوگوں کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے کہ پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا، چھوٹی صورتوں میں ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وراء ظہری پیٹھ کے پیچھے۔ قرآن میں سب جگہ تو یہ ہے کہ بائیں ہاتھ میں، اور ایک جگہ یہ ہے کہ پیٹھ کے پیچھے۔ اس کی صورت مفسرین کرام نے یہ لکھی ہے کہ جب نامے اعمال اڑ کر آئیں گے تو ہر آدمی دائیں ہاتھ لمبا کرے گا، ہر ایک ہی چاہے گا کہ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے، مگر جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نہیں ملنا بائیں میں ملنا ہے تو ہاتھ تو اس نے بڑھایا ہے دائیں لینے کے لیے، پکڑنے کے لیے، مگر وہ نامہ اعمال بائیں کی طرف جا رہا ہے، تو یہ بایاں پیچھے لے جائے، کہاں تک لے جائے، وہ یوں گھوم کر وہیں جا کر ہاتھ میں سمجھ جائے۔ جب مائک ہاتھ تو اس نے لمبا کر رکھا دائیں، مگر وہ دائیں میں تو آئے گا نہیں، وہ تو نامہ اعمال سیدھا یہاں جا رہا ہے بائیں کی طرف۔ تو اب یہ سمجھ گیا کہ آئیے آپ نامہ عمل بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ ہاتھ پیچھے لے جائے، تو عمل نامہ پیچھے جائے گا تو کہاں تک جائے گا، پیچھے ہاتھ ایک حد تک جائے گا، وہیں گھوم کر کے وہیں بائیں ہاتھ میں تھما دیا، لے دونوں جمع یوں ہو گئے۔ پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، پیٹھ کے پیچھے کیوں جائے گا، وہ بائیں ہاتھ پیچھے گھما کے لے جائے گا تاکہ اسے بائیں ہاتھ میں نامہ عمل نہ لینا پڑے، مگر بہرحال اسے اسی ہاتھ میں تھمایا جائے گا، بائیں ہاتھ ہی میں تھمایا جائے گا۔ جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا، کیا کم بختی ان کی ہوگی اس کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو۔ فَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، قرآن کریم میں ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، افسوس کرے گا اور یہ کہے گا کہ کاش مجھے نامہ اعمال ملتا ہی نہیں۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے یہی پتہ نہ چلتا کہ میرا کیا حساب لین دین ہے، مجھے اپنے حساب سے سابقہ ہی نہ پڑتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش وہ قصہ نمٹا دینے والی ہوتی، کاش وہ یعنی دنیا کی موت، یا لیتہا دنیا کی جو موت آئی تھی، دنیا میں جو مرا تھا اسی مرنے پر میرا سارا قصہ نمٹ جاتا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ، آج میرا مال میرے کچھ کام نہیں آ رہا ہے، ہی نہیں مال کہاں سے آئے گا۔ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا جو پاور تھا دنیا میں وہ پاور میرے پاس نہیں تھا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا پاور دبدبا اس وقت ہلاک ہو گیا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ
ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ، اللہ کا حکم ہوگا فرشتوں کو پکڑو نالائق کو اور بیڑیاں پہناؤ. خذوہ فغلوہ کیا ہے وہ، ثم الجحیم صلوہ، پھر دوزخ میں اسے داخل کرو، پکڑو بیڑیاں پہناؤ پھر اسے دوزخ میں داخل کرو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر جہنم میں داخل کر کے اسے زنجیر سے وہاں باندھ دو، اور زنجیر بھی کتنی ہونی چاہیے؟ 70 ہاتھ لمبی ہونی چاہیے. ثم فی سلسلۃ، پھر زنجیر میں، سلسلہ مانے زنجیر، ذرعها 70 ذراعا، جس کی پیمائی 70 ہاتھ ہو یا لو، اس میں باندھو، اسے جہنم میں باندھ دو. کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ شخص عظیم المرتبت اللہ پر یقین نہیں رکھتا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور غریب کو خود کھلانا تو درکنار، دوسروں کو بھی ابھارتا نہیں تھا، ترغیب نہیں دیتا تھا. اپنے جیب سے کھلانا تو بھاری ہوتا ہے، دوسرے سے کہنا تو بہت آسان ہے، مگر یہ نالائق تو دوسروں سے بھی نہیں کہتا کہ دوسروں کو کھلانے پر ترغیب نہیں دے گا، وہ خود اپنے جیب سے کیا کھلائے گا. انہ کان لا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، فلیس لہ اليوم ہاہنا، کوئی غم گسار نہیں. دیکھو دنیا میں آدمی غریب کو دیتا ہے یا دوسروں سے دلواتا ہے یا غریبوں کی غم گساری کرتا ہے، اسے دنیا میں جب غریبوں کا غم نہیں کھایا، دوسروں کو سے کہہ کر، دوسروں سے ترغیب دے کر، دلوا کر اس درجے کا بھی غم نہیں کھایا، تو آج اس کا غم کون کھائے گا؟ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کے لیے کوئی غم گسار دوست نہیں. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور آج اس کے لیے نو فوڈ، کوئی کھانا نہیں اس کے لیے. ہاں ایک فوڈ ہے، وہ یہ ہے کہ جہنمیوں کے زخموں کی دھون، ان کے زخموں سے پیپ بہ کر جو اکٹھا ہوتی ہے، لو کھاؤ یہ ربڑی کھاؤ، یہ جو پیپ اکٹھا ہوئی ہے یہ ربڑی کھاؤ، بس یہ کھانا تو ہے اس کے لیے، باقی کوئی کھانا نہیں. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ إِلَّا طَعَامٌ مِّنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، نہیں کھائیں گے اس کو مگر خطاکار، گنہگار، مجرم، یہی اسے کھائیں گے. کیوں؟ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں کھانے کو. جب بھوک مرے گا تو پکانا بھی کھائے گا، تو یہ بھی کھائیں گے جہنم. تو بائیں ہاتھ میں جن کا نام اعمال ملا، یہ بائیں والوں کے دیکھو کم بختی کا حال دیکھو کیا ہے. تو فرمایا وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، بائیں والے کیا کہنے ان بائیں والوں کو، خدا کی پناہ. تیسری قسم وَالسَّابِقُونَ، اگاڑی والے، فرسٹ فرنٹ کے لوگ، اگاڑی والے یعنی فرسٹ کرن کے لوگ، اگلی سب کے لوگ، یہ تیسری قسم آئی. اور یہ مومنین کی 2 قسموں میں سے ایک قسم ہوئی. وہ انسانوں کی 3 قسمیں ہوں گی، ایک کفار اور ایک مومنین. پھر مومنین کی 2 قسمیں ہوں گی، فرسٹ کرن کے لوگ اور پیچھے کے دوسرے سب کے لوگ، اول نمبر کے لوگ، دوسرے نمبر کے لوگ. مومنین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. سورہ رحمان میں بھی دونوں کا انجام الگ بیان کیا گیا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ سابقین کا ذکر ہے. سابقین مانے اگاڑی والے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان سابقین کے لیے یہ 2 باغ ہیں، ان سے کم درجے کے دوسرے 2 باغ ہوں گے. یہ جو کم درجے کے 2 باغ ہیں یہ اصحاب یمین کے لیے. نعمتیں ایک ہیں، کوالٹی کا فرق ہے.
سورہ رحمان میں یہی بتایا گیا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ان جنتان 2 باغوں میں کیا ہوگا سب بتایا گیا، یہ ہوگا۔ پھر اس سے کم درجے کے جو 2 باغ ہیں ان باغوں میں کیا ہوگا اس میں بتایا یہ ہو گیا۔ وہی نعمتیں یہاں بھی ہیں، یہی نعمتیں وہاں بھی ہیں، لیکن نعمتوں اور نعمتوں کی ڈگری میں اور کوالٹی میں فرق۔ اسی طرح سورہ واقعہ میں تینوں، پوری سورت کے اندر تینوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا والسابقون السابقون، اگاڑی والے تو اگاڑی والے ہیں، یعنی ان کا سب سے بڑا صلہ یہ ہے کہ وہ جماعت میں اول نمبر آئے۔ جماعت میں جو اول نمبر آتا ہے اس کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا انعام یہ کہ اول نمبر آئے۔ اور پورے ملک میں جو فرسٹ آتا ہے اس کے لیے تو یہی سب سے بڑا انعام ہے، اس سے بڑا کوئی انعام اس کے لیے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پورے ملک میں فرسٹ آئے۔ تو ان کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ سابقین ہیں، والسابقون السابقون، اور اگاڑی والے تو اگاڑی والے ہیں، یعنی یہ اگاڑی والے ہونا، یہ فرسٹ فرنٹ میں ہونا، جنت میں پہلے درجے کے لوگوں میں ہونا، یہی سب سے بڑا ان کا نعمت ہے اور بڑا انعام ہے۔ دیکھو نعمت 2 قسم کی، ایک روحانی ایک جسمانی۔ سنو ایک چھوٹا سا اچھا مضمون، نعمت 2 قسم کی، روحانی اور جسمانی۔ روحانی نعمت جسمانی کے بغیر ہو سکتی، جسمانی کا توسط نہیں ہے، فقط روحانی نعمت ہو سکتی ہے۔ اور جسمانی نعمت اس وقت نعمت ہے جب اس جسمانی نعمت میں روحانی نعمت بھی انکلوڈ ہو، تو وہ جسمانی نعمت جس نعمت ہے ورنہ وہ کا۔ جسمانی نعمت میں اگر روحانی نعمت انکلوڈ ہو تو وہ جسمانی نعمت ہے ورنہ نعمت نہیں۔ اور روحانی نعمت جسمانی نعمت کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے اور جسمانی نعمت کے بغیر بھی حاصل ہوتی ہے۔ ہم کھاتے ہیں، اگر اس کھانے سے ہماری روح کو سرور حاصل ہو تو کھانا نعمت ہے ہماری، اور اگر اس کھانے سے ہماری روح کو کوئی سرور نہ حاصل ہو تو اردو میں اسے کہتے ہیں زہر مار کرنا۔ عربی کھا لیا کہاں زہر مار کر لیا، یہ اردو کا ایک محاورہ ہے، زہر مار کرنا، یعنی جیسا زہر کھاتے ہیں ایسا کھانا۔ یہ کون سا کھانا ہے؟ پیٹ تو بھر لیا مگر سرور، نفس کو، دل کو، روح کو کوئی خوشی اور سرور حاصل نہیں ہوا، تو ایسا کھانا زہر مار کرنا اردو میں کہلاتا ہے۔ اور ایسا کھانا کہ جس کھانے کے بعد آگے دل شاداب اور فرحاں، یہ حقیقت میں کھانا ہے۔ تو ہمیشہ مادی نعمت جو ہے اس کے ساتھ اگر روحانی نعمت انکلوڈ ہے تو مادی نعمت نعمت ہے، اور اگر اس مادی نعمت سے روحانی نعمت حاصل نہ ہو تو مادی نعمت نعمت ہی نہیں ہے، وہ زہر مار کرنا ہے۔ اور روحانی نعمت مادی نعمت سے بھی حاصل ہوتی ہے اور مادی نعمت کے بغیر بھی حاصل ہوتی ہے۔ بغیر حاصل ہونے کی مثال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 100 میں وصال رکھتے تھے، 15 دن کا ایک روزہ رکھتے تھے۔ حضور اکثر و بیشتر 15 دن کا ایک روزہ، یعنی آج سحری کی ہے تو 15 دن کے بعد افطار کریں گے، رات دن کنٹینیوس روزہ چلے۔ حضور کے دیکھا دیکھی صحابہ نے بھی ایسا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ حضور کے علم میں آیا، حضور نے لوگوں کو منع کیا کہ آپ حضرات 100 میں وصال نہ رکھیں، تو صحابہ نے عرض کیا انکا تواصل یا رسول اللہ، آپ تو 100 میں وصال رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا لست کاحدکم ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، میرا اور آپ کا معاملہ یکساں نہیں۔ حضور نے فرمایا میرا آپ کا معاملہ یکساں نہیں، میں جب رات کو رات گزارتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تمہیں کہاں اللہ تعالیٰ کھلائیں گے پلائیں گے۔ یہ جو کھلانا پلانا ہے یہ مادی نہیں، کیونکہ مادی کھانا پینا ہوگا تو روزہ الگ ہو جائے گا۔ رات کو اگر کھا لو گے
یا کوئی چیز پی لو گے تو اب 100 میں وصال کہاں رہا، کنٹینیوس ایک وضع کہاں رہا، وضع کے ٹکڑے ہو گئے، الگ الگ ہو گئے۔ پھر یہ کھلانا پلانا کیا ہے؟ یہ روحانی کھلانا پلانا، معلوم ہے روحانی سرور اور روحانی لطف یہ مادی کھانے کے بغیر بھی حاصل ہوتا ہے۔ روحانی نعمت جسمانی نعمت کے توسط کے بغیر بھی حاصل ہوتی ہے اور جسمانی نعمت کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے۔ رہی جسمانی نعمت تو کبھی اس کے ساتھ روحانی نعمت انکلوڈ ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی۔ اب آپ سوچیں، ایک آدمی فرسٹ کلاس میں فرسٹ نمبر آیا ہے، اس کو ایک انعام دیا گیا اور وہ انعام سے بڑا خوش، تو یہ انعام مادی نعمت ہے، اس سے جو اسے خوشی ہوئی ہے روحانی نعمت۔ اور وہ جو پورے ملک میں فرسٹ آیا ہے، اس کو اگر کچھ بھی نہ دو تو اس کے فرسٹ آنے کی جو اس کو خوشی ہے زندگی بھر خوشی رہے گی۔ یہ وہ روحانی نعمت ہے جو مادی نعمت کے بغیر حاصل نہیں۔ تو سابقین جو ہیں، اگاڑی والے جو ہیں، فرسٹ فرنٹ کے جو جنتی ہیں، انہیں جنت میں نعمتیں ملیں گی، لیکن ان کا جو سابقین میں ہونا ہے، اگاڑی والا ہونا ہے، فرسٹ کلاس میں ہونا ہے، یہ خود اتنی بڑی نعمت ہے ان کے لیے کہ جنت کی ساری نعمتوں سے بڑی ہوئی ہے نعمت۔ اس لیے فرمایا والسابقون السابقون، یہ مبتدا خبر ہے، اگاڑی والے تو اگاڑی والے ہیں، یعنی ان کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ یہ وہ دوسری نعمت آئی مادی نعمتوں کے قبیل کی، قبیل میں نے اسے لفظ استعمال کیا کہ جنت اور جنت مادی میٹیریل نہیں ہے، وہاں میٹیریل نہیں، مادی چیزیں دنیا کی چیزیں، اسی لیے دنیا کی چیزیں کھاتے پیتے ہیں تو فضلہ نکلتا ہے اور استنجے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جنت کی نعمت مادی ہے ہی نہیں، مادی نہیں ہے تو فضلات وہاں نہیں نکلتے۔ تو نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، یہ مادی قسم کی نعمت ہوئی، یہ نمبر 2 نعمت ہے، اور سب سے پہلی نعمت ان کے لیے سابقین میں ہونا، یہی سب سے بڑی نعمت ان کے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ سابقین اولین میں سے انبو ہیں، انبو ایک بڑا، جیسے کوئی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہو، ایک بڑا مجمع، تو کہیں گے انسانوں کا انبو، یعنی بہت بڑی تعداد ہے اگلوں میں سے۔ وقلیل من الآخرین، اور پچھلوں میں سے تھوڑے ہیں۔ یہ جو سابقین ہیں اس امت کے 2 حصے کرو، ایک اگلے اور ایک پچھلے۔ یہ سابقین قیامت تک ہوں گے، قیامت تک ہر زمانے میں سابقین ہیں، مگر تعداد گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ جو حضور کی طرف دور ہے اس میں ان سابقین کی تعداد بہت، اور جو زمانہ قیامت کی طرف جا رہا ہے سابقین کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے۔ یہ فیضان نبوت کے اثرات ہیں۔ نبوت سے جو جتنا قریب ہے اتنا وہ زیادہ فیض یاب ہے، اور جتنا زمانے کے اعتبار سے اس سے دور ہوگا اور بیچ میں واسطے بڑھیں گے اتنا اثر گھٹنا ہے قدرتی طور پر۔ حضور کے شاگرد اور حضور کے شاگردوں کے شاگرد دونوں میں فرق پڑ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاگرد کون ہیں؟ جزیرت العرب کے لوگ۔ جزیرت العرب کے لوگوں نے 100% ایمان قبول کیا، کوئی آدمی ایمان سے محروم نہیں رہا۔ اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا مذہب یہ ہے، یہ جہاد کے مسائل ہیں، جب کہیں جہاد ہوگا تو اس کے سامنے 3 چیزیں پیش کی جاتی۔ پہلے ایمان پیش کیا جاتا، اگر دشمن ایمان لے آئے تو اس کے سب وہی حقوق ہیں جو ہمارے ہیں، اس کی وہی ذمہ داریاں جو ہماری، اس کا ملک اسی کے پاس رہے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔
اور اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو پھر اس کے سامنے جزیہ پیش کیا جائے گا کہ ہماری حکومت کے سامنے سرنڈر ہو، اور حکومت کے سامنے سرنڈر ہو گئے ہو اس کے لیے سمبل اور علامت کے طور پر اتنا ہر سال اتنا رقم ادا کرو، اس کو جزیہ کہتے ہیں، بدلہ۔ اور یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر لڑائی ہوگی۔ یہ ایک اسلامی جہاد کے اصول ہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا مسلک یہ ہے کہ جزیرۃ العرب کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جزیہ ہے ہی نہیں، ایمان قبول کرو یا لڑو۔ کیوں؟ وہ جزیرۃ العرب کے لوگ اللہ کے حبیب کے بلا واسطہ شاگرد تھے۔ پھر جزیرۃ العرب کے علاوہ ساری دنیا کے جو لوگ ہیں یہ صحابہ کے شاگرد ہیں، حضور کے براہ راست شاگرد نہیں، یہ صحابہ کے شاگرد ہیں۔ ساری دنیا میں ایمان صحابہ کرام نے پہنچایا، اور جب یہ واسطہ بڑھ گیا تو واسطہ بڑھنے سے اثر کمزور پڑتا ہے، چنانچہ اثر کمزور پڑا، اور عجم کے لیے 3 چیزیں رکھی: اسلام لاؤ، نہیں لانا چاہتا اپنے مذہب پر رہو، جزیہ دو، نہیں تو آؤ لڑو، ان کو ان کے مذہب پر برقرار رہنے دیا جائے۔ اور قرآن کریم میں اشارہ ہے، هو الذی بعث فی الامیین میں کوئی ایکسیپشن نہیں، اور وآخرین منہم میں ایکسیپشن آیا ہے، فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ دین جو حضور لے کر آئے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ سب کو ملنا ضروری نہیں۔ آخرین یعنی عجم کے لوگوں میں سے یہ فضل سب کو ملنا ضروری نہیں ہے، اللہ جسے چاہیں گے عنایت فرمائیں گے، اور اللہ کے یہاں فضل کا کوئی ٹوٹا نہیں ہے، کمی نہیں ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو بہت بڑے فضل والے ہیں، مگر لینے والے لینا ہی نہیں چاہیں گے تو کوئی زبردستی ان کے سر تھوڑے منڈے جائے۔ تو اس میں اشارہ ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء کہ اجمیوں کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اسلام نہ لانا چاہے، اپنے مذہب پر کہ عرب یہ اللہ کے رسول کے شاگرد ہیں، اور باقی دنیا پھر شاگرد صحابہ کی شاگرد ہے، اللہ کے رسول کے شاگردوں کی شاگرد ہے، اور جتنا واسطہ بڑھے گا اتنا اثر گھٹے گا۔ اسی طرح سے یوں جب ملک زمین پر یہ فرق پڑا تو یوں قیامت کی طرف زمانہ بڑھے گا، اور حضور کے شاگرد صحابہ، پھر شاگرد صحابہ کے شاگرد تابعین، تابعین کے شاگرد تبع تابعین، یوں ہوتے ہوتے جتنا آگے بڑھیں گے اتنے اثرات گھٹنے۔ اس اثرات کے گھٹنے کے نتیجے میں فرمایا ثلۃ من الاولین، اگلوں میں سے تو سابقین پورا انبو ہیں، وقلیل من الآخرین، اور پچھلوں میں ان کی تعداد تھوڑی ہے، مگر قیامت تک سابقین ہر زمانے میں ہوں گے۔ اور جو اصحاب الیمین ہیں ان کے بارے میں آگے جا کر فرمایا ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، وہ اگلوں میں سے بھی انبو ہیں اور پچھلوں میں سے بھی انبو ہیں۔ بہرحال جنتیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ان کی نعمتیں قرآن کریم میں الگ الگ ذکر کی گئی، اور تیسری قسم کفار کی۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون بلقائنا، وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید ہی نہیں رکھتے، وہ امیدوار ہی نہیں ہے ہم سے ملنے کی، ہماری ملاقات کی انہیں کوئی ہوپ ہی نہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، واطمئنوا بها، اور دنیا کی زندگی پر مطمئن، وکانوا عن آیاتنا غافلین، اور وہ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ اللہ نے انبیاء بھیجے، انبیاء کے ذریعے وحیاں بھیجی، کتابیں نازل کی، ان کتابوں کو ان کو سنائی جاتی ہے، وہ جانتے بھی ہیں مگر غافل ہیں، اس کی تو توجہ، بس وہی جو ان کی دنیا کی زندگی اسی پر مطمئن ہے، خوش ہیں، اور اللہ سے ملنے کی انہیں کوئی خوف نہیں ہے، یعنی اس زندگی سے آگے دوسری زندگی کا ان کا کوئی تصور ہی نہیں، کہ مر کر کے دوبارہ زندہ ہونا اس کا انہیں کوئی تصور ہی نہیں۔
इन्हीं का बदला, इन्हीं की सजा अगली जिंदगी में दोज़ख है। और वो दोज़ख जो उनको सजा दी गई है, ये उनके दुनिया की जो करतूत है, जो दुनिया की कमाइयां हैं, उन कमाइयों का बदला और सिला है। इसके बदले और सिले के तौर पर वो, ये तो एक मजमून था। जो असल मुझे मजमून सुनाना है वो अगला है, वो हमसे मुताल्लिक है। लिहाजा सुनो मेरे भाई, अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ईमान लाने वाले बंदे यहाँ इकट्ठा हैं। ईमान में दर्जे का तफावत होता है, किसी का ईमान कवी होता है, किसी का कमजोर हल्का होता है, लेकिन बहरहाल हम सब मोमिनीन हैं। लेकिन दूसरी जो शर्त है वो बहुत गौर तलब है, वह अमिलुस्सालिहात, और नेक काम किए उन्होंने। नेक कामों के बारे में एक बुनियादी तौर पर हमारा ये तस्वुर गलत हो गया है कि नमाज रोजा कर लो, ज्यादा से ज्यादा ज़कात दे दो, हज कराओ, होगे नेक अमल। नहीं, ऐसा नहीं मेरे भाई। दिन के 5 हिस्से पूरा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं वो 5 हिस्से हैं उसके। एतिकादात, एक हिस्सा तो उसके अकीदे हैं। कुरान और हदीस में वो अकाइद बयान किए गए हैं। अगर आपके अकीदे सही हैं तो आपका अमल सही है, अगर आपके अकीदे ही गलत है तो अमल कहां से सही होगा। तो एक तो है एतिकादात, दूसरी है इबादात, नमाज, तिलावत, जिक्र, ज़कात, रोजा, हज वगैरह, ये सब इबादात हैं। तीसरे हैं मुआमलात, लोगों के जो आपस में लेन देन होते हैं, कारोबार होते हैं, ये सब मुआमलात, ये दीन का एक हिस्सा है। और उसके बारे में कुरान और हदीस में मुकम्मल हिदायत हैं कि आप यूं बेचेंगे, यूं नहीं बेचेंगे, यूं बेचोगे तो बे सही होगी, यूं करोगे तो बे फासिद होगी, यूं करोगे बे बातिल होगी। फुला चीज आप बेच सकते हैं, फुला चीज बे फासिद है, फुला चीज को बेचोगे बे बातिल है, सारी हिदायत मौजूद है। तो तीसरी चीज है मुआमलात, चौथी चीज है मुआशरत। मुआशरत के माने रहन सहन। रहन सहन हमारी कैसी होनी चाहिए, उसके लिए इस्लाम के अहकाम हैं। एक जुजिया कि शौहर बीवी के साथ कैसे रहे, बीवी शौहर के साथ कैसे रहे, माँ बाप औलाद के साथ कैसे रहे, औलाद माँ बाप के साथ कैसी रहे, आदमी नेबर के साथ कैसा रहे, आदमी महल्ले गांव वालों के साथ कैसा रहे, आदमी ममलिकत के साथ किस तरह मामला करे, ये सब मुआशरत है। मुआशरत के तमाम अहकाम कुरान और हदीस में बयान किए गए हैं। तो मुआशरत। और 5वीं चीज है अखलाक। जैसे इंसान का जाहिर अच्छा और बुरा होता है, और अच्छे को आदमी बिगाड़ भी सकता है और खराब को संवार भी सकता है, इसी तरह से इंसान का एक इनसाइड है, वो जो अंदरून है वो भी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और अच्छे को बिगाड़ भी सकता है और खराब को संवार भी सकता है। इसी का नाम है अखलाक हसना और अखलाक सय्यिआ। इसी का नाम है अखलाक हसना और अखलाक सय्यिआ। आदमी का जो जाहिर है उसमें जैसे जीनत और जमाल होता है और भूंडापन और बदसूरती होती है, ऐसे इनसाइड जो इंसान की अपनी सिफात हैं, वो जो इंसान के अपने अखलाक हैं, वो अखलाक अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छों को बिगाड़ भी सकता है, बुरों को संवार भी सकता है। और उसूली तौर पर एक बात रखो, याद रखो, उसूली तौर पर अल्लाह ने हमारे अंदर जो सिफत पैदा की वो अच्छी है, बुरी कोई सिफत पैदा ही नहीं। बुरी इंसान खुद बनाता है, अच्छी इंसान खुद बनाता है। अल्लाह ने जो जज्बा पैदा किया है, हर जज्बा सही पैदा किया है, उस जज्बे को अच्छा बनाना ये अखलाक हसना है।
اس جذبے کو برا بنانا یہ اخلاق صحیح ہے. ایک مثال دوں، سب سے بری صفت سمجھی جاتی ہے غصہ. غصہ اچھی صفت. اللہ کی صفت غصہ ہے نہیں. غضب اللہ علیہم، تو بری صفت اللہ میں کیسے ہو سکتی؟ اللہ نے تو سب صفاتیں کما لیا ہے. ہو گیا کام. کچھ خوشخبری ہے ویسے ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلال کمیٹی کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ عید الفطر انشاءاللہ جمعہ کے دن ہوگی. مختصر کر دوں، اب مقصد تو جمع روکے رکھنے کا حاصل ہو ہی گیا. یہ مضمون بہت لمبا ہے، لیکن اصولی طور پر سمجھ لو کہ اللہ نے انسان میں جو جذبہ پیدا کیا وہ خیر ہے. میں نے مثال دی، غضب غصہ ہونا یہ صفت ہے. اللہ میں یہ صفت ہے. اللہ میں کوئی بری صفت نہیں ہو سکتی. پھر اچھی برے اخلاق بنتے ہیں. غصہ آپ کہاں کرتے؟ اگر اس کا محل صحیح ہے تو وہ صفت حسن ہے، اور اگر غلط جگہ پر غصہ کرتے ہیں تو وہ غصہ بری صفت ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ہے محل. اگر اس کا آپ الٹا کر دیں تو آپ دونوں صفتیں خراب ہو گئی. رحم کی صفت بھی خراب ہو گئی اور شدت کی صفت بھی خراب ہو گئی. محل میں اگر آدمی غصہ کرے تو وہ غصہ صفت حسنہ ہے، اور غلط جگہ پر غصہ کرے تو وہ بہرحال اخلاق یہ دین کا ایک جز ہے. اچھے اخلاق اختیار کرنا، برے اخلاق سے بچنا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. حضور نے فرمایا کہ میری بعثت کی ایک غرض یہ ہے کہ میں تمام اچھے اخلاق اپنی امت کو سکھلا دوں. اپنی امت کو سارے اچھے اخلاق سکھلانے کے لیے میں مبعوث ہوا. تو جب حضور کی بعثت کی ایک غرض ہے کہ دین کا جز کیسے نہیں ہوگا؟ مگر میرے بھائیو، آج لوگوں نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ وہ صرف عقائد اور عبادات، اسی کا نام عمل صالح ہے. معاملات ہم جس طرح چاہیں گے، معاشرت ہماری جیسی ہو چلے گی، اخلاق ہمارے جیسے ہو چلیں گے. میرے بھائیو ایسا نہیں ہے. یہ پانچوں شعبے جو ہیں اس میں پوری بھرپور ہدایات قرآن و حدیث میں ہیں، اور قرآن و حدیث کے مطابق ہی فیصلہ کرنا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ضروری ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ پر فرمایا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اس کے بعد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پھر تیسری جگہ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. نچلا درجہ ہے فسق، دائرے سے باہر ہو. اس سے اوپر کا درجہ ہے ظلم، یعنی اپنا نقصان کر ڈالا. اور آخری درجہ ہے کفر، اللہ کا انکار. یہ تین درجے ہوتے ہیں. ہمارا ایک جھگڑا ہوا، ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، تو اب دونوں فریق یا ایک فریق مصر ہے کہ کورٹ میں جانا ہے تو دوسرے کو جگ مار کے جانا پڑے گا. مگر وہ بیچارہ بادلے نہ خواستہ گیا. لیکن جو رضامندی سے گیا ہے کافروں سے فیصلہ کروانے کے لیے، وہ فاسق تو بنے گا ہی، شریعت کے حدود سے تو باہر ہو ہی گیا. اور پھر جو وہاں سے فیصلہ ہوا اسے جانتا ہے کہ یہ فیصلہ شریعت کے خلاف ہوا ہے، اور پھر بھی اس فیصلے کو مانتا ہے، ماننے پر اصرار کرتا ہے، تو یہ ظالم ہے. اور اگر اس سے بھی آگے گیا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جس سے آگے گیا، جس سے آگے کا درجہ پھر کفر کا ہے، اس سے نیچے بڑے کوئی درجہ نہیں. اس لیے میرے بھائیو، عمل صالح میں یہ سب چیزیں داخل ہیں. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم
دکھلائیں گے، راستہ دکھلائیں گے ان کو ان کے پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے۔ کائے کا راستہ دکھلائیں گے؟ جنت کا۔ جنت کا راستہ کدھر ہے؟ ایمان ہے تمہارے پاس، تمہارا ایمان جو ہے اس کی برکت سے اللہ تمہیں راستہ دکھائیں گے اور یہ لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، راستہ دکھائیں گے ان کو ان کے پروردگار۔ ایمان راستہ نہیں دکھائے گا، راستہ ہدایت دینے والے، راستہ دکھانے والے اللہ ہیں۔ ایمان راستہ دکھائیں گے ان کو ان کے پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے۔ ان میں چونکہ ایمان تھا اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا راستہ دکھایا۔ جنت میں پہنچو گے تو جنت سدا بہار ہے، وہاں خزاں کا نام نہیں۔ جنت میں ہر سو نہریں بہ رہی ہیں، چل رہی ہیں۔ تجری من تحتہم الانہار، بہ رہی ہوں گی ان کے نیچے ندیاں۔ ندیاں خود ایک حسن پیدا کرتی ہیں، منظر شاندار۔ ندیوں کا بہنا یہ خود ایک حسن اور منظر پیدا کرتا ہے۔ اور جہاں ندیاں بہ رہی ہوں وہاں خشکی اور خزاں کا کیا سوال ہے؟ تو فرمایا تجری من تحتہم الانہار، وہاں کام کیا ہوگا؟ جنت میں ہم پہنچ گئے، جنت یہ شاندار ہے، ندیاں بہ رہی ہیں، ہر طرف تمام نعمتیں حاصل ہیں، اور جنت میں کیا کام کریں؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں کام ہے تسبیح، اللہ کی پاکی بیان۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جیسا ہم سانس لیتے ہیں ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا اور سانس چلتا رہتا، سوتے ہیں سانس چلتا رہتا، ایسے جنت میں جنتیوں کے سانس کی طرح سے ان کے زبان سے تسبیح چلتی رہے گی۔ کسی حال میں ہو اللہ کی تسبیح ہر وقت ان کی زبانوں پر جاری رہے گی، یہی جنت میں کام ہے۔ فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم، پاک ہیں آپ اے اللہ۔ یہ مضمون اس پاکی کا ہر آدمی کی زبان سے یہ اعتراف ہوگا کہ خدایا آپ ہر عیب سے پاک ہیں، آپ میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ خوبیوں کے مالک۔ یہ تو ہے اپنا کام، اور ایک دوسرے سے ملیں گے تو کیا ہوگا؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ جب آپس میں ملیں گے السلام علیکم، ہر ایک کہے گا السلام علیکم، دوسرا کہے گا وعلیکم السلام، یہی ان کے ملنے کا ہوگا۔ سورہ واقعہ میں ہے لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، نہیں سنیں گے جنتی جنت میں لغو بات، بیکار بات، اور نہ کوئی گناہ کی بات، مگر سلام سلام، جدھر دیکھو سلام 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 سلام، جدھر دیکھو ایک دوسرے کو سلام، ایک دوسرے کو سلام۔ سلام سلام تو ہر طرف سنائی دے گا، سلام کے معنی سلامتی، یہ تو ہر طرف سنائی دے گی، باقی کوئی بیکار بات، کوئی گناہ کی بات وہاں نہیں سنائی دے گی۔ ایک دوسرے سے ملے، سلام دعا ہوئی، بیٹھے اکٹھا ہوئے، پھر وہاں مجلس میں کیا گفتگو ہوں، اس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے، اسے ذکر کروں گا لمبا وقت ہو جائے گا، اسے رکھتا ہوں چھوڑتا ہوں۔ بہرحال جب یہ جنتی کسی مجلس میں اکٹھا ہوئے تو اس مجلس میں کیا گفتگو ہوں گی، اس کا ذکر بھی سورہ اعراف میں آیا ہے۔ پھر جب مجلس ختم ہوگی تو اس وقت کیا کہہ کر ختم اٹھیں گے؟ سب یہ کہہ کر اٹھیں گے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کے پالنہار ہیں۔ وآخر دعواہم فیہا،
وآخر دعواہم فیہا ان الحمد للہ رب العالمین. ان کی آخری بات جنت میں، یعنی جب جنت میں جنتیوں کی کوئی محفل اور مجلس ہوگی، اس مجلس سے جب وہ اٹھیں گے تو ان کی آخری بات ہوگی الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اور خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کے پالنہار ہیں. ہم بھی اس پر اللہ کی حمد بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ مبارک میں 24 گھنٹے اور عبادتیں کرنے کا چانس دے دی اور موقع دے دیا. اگرچہ یہ 30واں دن نہ بھی ملتا تو بھی ثواب پورا ہی ملتا، لیکن وہی مسئلہ ہے، ایک ثواب ہے انعامی اور ایک ثواب ہے استحقاقی. دونوں میں بڑا فرق ہے. 30ویں دن کا اگر 29 کا رمضان ہوتا تب بھی پورے سب مہینے کا ثواب ملتا، یہ انعامی ہوتا. اور اب جو ہم پورے مہینے کا ثواب لیں گے وہ استحقاقی لیں گے. کیوں؟ تراویح ہم نے اللہ کے فضل سے پڑھ چکی ہے. اللہ کے بہت سے بندے ہیں جو رات کے پچھلے حصے میں تہجد پڑھیں گے، سحری کھانا عبادت ہے وہ کھائیں گے، اگلا روزہ رکھیں گے، شام کو سموسے اور کباب کھائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد صلى وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.